تو آپ سے بات ہو رہی تھی، قرارداد مقاصد پیش ہوئی، بڑی مشکلوں سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، لیکن قانون کا حصہ نہیں بنی، قانون کا دباچہ بنی۔ آپ اندازہ کر لیں، قرارداد مقاصد کو قانون کا دباچہ بنانے کے لیے مذہبی طبقوں کو مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں کتنی محنتیں کرنی پڑیں۔ اور قانون کا طالب علم جانتا ہے دباچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ وہ آرٹیکل تو نہیں ہوتا، وہ تو پریمبل ہوتا ہے، دباچہ ہوتا ہے، اس کی ایک تمہید ہوتی ہے، بس وہ آرٹیکل نہیں ہوتا۔ ہمارے تو بہت سے مذہبی طبقوں کو، مذہبی لوگوں کو، بلکہ جوش و خروش سے کام کرنے والے بڑے بڑے کارکنان کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد صرف پریمبل تھی، دباچہ، خوش کرنا، بس لالی پاپ، صرف لالی پاپ، آرٹیکل نہیں۔ 56 تک تو اس ملک کا قانون ہی نہیں بنا، بے آئین پاکستان رہا، کیونکہ 1935 ایکٹ کو ہی آئین بنایا گیا، اور اسی کے اثرات آج بھی چلے آ رہے ہیں۔ ہر بننے والے قانون میں آج تک 1935 کے اثرات ہیں، اور 1973 کا قانون بھی اس اثر سے خالی نہیں ہے، واللہ العظیم ثم تاللہ العظیم۔ 1935 ایکٹ کے اثرات سے خالی نہیں، 1973 کا قانون بھی، جس پہ ہمارے جمہوری علماء بڑا ناز کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، 56 تک تو اس ملک کا قانون ہی نہیں بنا بھائی۔ کیا عجیب قیادت تھی، کیا عجیب روایات تھیں۔ 56 میں پہلا قانون بنتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، 62 میں پھر آئین بنتا، پہلا دستور بنتا ہے 56 میں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، 62 میں دوسرا دستور بنتا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر 1973 میں تیسرا دستور بنتا ہے جو تاحال جاری ہے، جس کی ناک موم کی ناک ہے، کبھی موڑ کے ادھر کرتے ہیں، کبھی موڑ کے ادھر کرتے ہیں۔ لیکن 73 کے قانون تک بھی قرارداد مقاصد دباچے میں تھی، دباچے میں رہی۔ ہر دستور میں قرارداد مقاصد آرٹیکل نہیں بن سکی، دفعہ نہیں بن سکی، بلکہ صرف دباچہ، پریمبل۔ اب آتا ہے شہید جنرل ضیاء الحق کا دور۔ آپ اس سے 1000 سیاسی اختلاف کریں، میں اس کو سلام کرتا ہوں، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اس کو مذہبی طاقتوں نے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ بھائی آپ قرارداد مقاصد کو آرٹیکل بنائیں۔ اس نے 58(2)B جو 8ویں ترمیم 58(2)B، جہاں اس نے غالباً نیوزی لینڈ کا قانون تھا، اس سے متاثر ہو کے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لیا، بڑا اچھا کیا لیا، ساتھ ہی اس نے دنیا کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے قرارداد مقاصد کو اٹھا کے، دباچے سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا، آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا۔ یہ اس ملک پر، ریاست پر، اور اس سلطنت پر، اور اس ملک کی عوام پر، خصوصاً علماء پر ضیاء الحق کا سب سے بڑا احسان ہے، جو قیامت تک اس احسان کو چکا نہیں سکتے، کہ اس نے بغیر کسی مطالبے کے قرارداد مقاصد کو آرٹیکل بنا دیا۔ لیکن بیچارہ قانونی آدمی تو نہیں تھا نا، وہ قانون کی مشگافیوں سے واقف تو نہیں تھا۔ وہ جتنا کر سکتا تھا اس نے یہ کیا، دباچے سے اٹھایا، وہ بھی بغیر کسی مطالبے کے اٹھا کے اس کو آرٹیکل بنا دیا۔ تو قرارداد مقاصد کا کل خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت، ہر غیر اسلامی قانون کالعدم، لا الہ الا اللہ۔ اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر ہوتی ہے کہ چونکہ اب قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن چکی ہے دباچے سے نکل کر، لہٰذا صدر مملکت کو جو اختیار حاصل ہے کہ مقتول کے قاتلوں کو معاف کر دیا جائے، اور مقتول کے قاتلوں کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے ورثاء کے علاوہ صدر مملکت کا یہ اختیار ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ خلاف اسلام ہے۔ چونکہ قرارداد مقاصد سے یہ بات ٹکراتی ہے، قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن چکا ہے، تو لہٰذا صدر مملکت کو کے اختیار کو اس آئین کے اس دفعہ کی روشنی میں ختم کیا جائے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ کمال فیصلہ کرتے ہوئے صدر مملکت کے اختیار کو ختم کر دیا۔ لیکن آگے بھی ذرا دکھ بھری کہانی سنی ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ سے پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ریورس ہوا. 3 رکنی بینچ بیٹھا سپریم کورٹ کا, جسٹس چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی قیادت میں. اللہ اس کی اس غلطی کو, اللہ اس کے اس بلنڈر کو, اللہ اس کے اس آئین پاکستان آئین اسلام سے بے وفائی کو اللہ معاف کرے. زندہ ہوتے تو ہم بہت کچھ کہتے, لیکن اب فوت ہو چکا ہے. اللہ اس کی اس بے وفائی کو, اللہ اس کی غداری کو معاف کرے. اس نے, اس بینچ نے یہ کوشچن ریز کیا, کیا قرارداد مقاصد والی جو دفعہ ہے اس کو آئین کے دیگر دفعات پر کوئی فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات محترم خواتین و حضرات, کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کیوری قائم ہو سکتی ہے کہ قرارداد مقاصد کی دفعہ کو آئین کے دیگر دفعات پر فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہی قائم نہیں ہوتا, کیونکہ قرارداد مقاصد کا کل خلاصہ کیا؟ اللہ کی حاکمیت. تو آبویسلی جو قرارداد ہے, جو وہ دفعہ جس میں اللہ کی حاکمیت کی بات ہے, وہ اپنی ساخت اور طبیعت اور تعریف کے حوالے سے دیگر تمام دفعات پہ فوقیت رکھتی ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی حاکمیت کی بات ہے. اس کی نیچر یہ بتاتی ہے کہ یہ دفعہ دیگر تمام دفعات پر, آرٹیکلز پر فوقیت رکھتی ہے. لیکن یہ سوال اٹھایا گیا تاکہ غلط جواب دیا جائے. پھر سپریم کورٹ کی اس 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا, 3 رکنی بینچ نے, کہ آئین کی اس دفعہ کو, قرارداد مقاصد کو, آئین کے دیگر دفعات پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. پھر اس روشنی میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کیا, کالعدم قرار دے دیا, اور صدر مملکت کا خلاف اسلام جو قانونی حق ہے, خلاف اسلام, کہ وہ مقتول کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے, بحال کر دیا گیا, جو آج بھی بحال ہے, آج بھی بحال ہے. یہ ہے پاکستان. لیکن اللہ کرے ایک لارجر بینچ تشکیل پائے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ قرارداد مقاصد والی دفعہ دیگر تمام دفعات پر فوقیت رکھتی ہے, تو انشاءاللہ کام بنے گا. یہ ہمیں معلومات ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ بعض با اختیار لوگوں نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی دوبارہ, کہ کسی طرح قرارداد مقاصد کو اونچ نیچ کر کے باہر لایا جائے, اس کو مزید بے اثر کیا جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا, اچھے لوگوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا. سمجھ یہ بات, یہ الحمدللہ مجھے ذاتی طور پر پتا, نہیں ہونے دیا یہ کام. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ غیرت مند, جرت مند مسلمان سپریم کورٹ کے مسلمان ججز کا لارجر بینچ تشکیل پائے گا اور یہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ کہ قرارداد مقاصد کی دفعہ کو آئین کے دیگر تمام دفعات پر فوقیت حاصل ہے. نیچر میں بائی نیچر تو ہے یہ بھائی, جہاں اللہ کی حاکمیت کی جس دفعہ میں بات ہے وہ بائی نیچر ہی فوقیت رکھتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو خیر, یہ بھی میں نے آپ کو پاکستان کے قانون دستور کی جو ایک دکھتی کہانی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہ آپ کے سامنے آج کا پاکستان ہے. کوئی آئین کو معطل کرتا ہے, کوئی آئین کو بحال کرتا ہے, کوئی آئین کو موم کی ناک سمجھ کے جہاں مرضی چاہتا ہے موڑتا چلا جاتا ہے, جیسے چاہتا ہے ترمیم کرتا چلا جاتا ہے. اہم مناصب پہ آنے والوں سے بھی شرائط لے کے ان کو اہم مناصب پہ آنے دیا جاتا ہے. آج کے پاکستان کے اندر حالات میرا جسم میری مرضی کی طرف جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ماڈرن اسلام, مرضی کے اسلام کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور جو ماڈرن اسلام کو پیش کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن ملتی ہے, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. جو حقیقی اسلام کو پیش کرتے ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اسلام جب طلوع ہوا تھا اجنبی تھا, ان قریب اسلام دوبارہ سے اجنبی ہو جائے گا. اجنبی اسلام سے چمٹ کے اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے, خوشخبری. لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو پاکستان 1947 سے لے کر اب 2021 داخل ہو گیا اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے 2021,
اس پورے عرصے میں دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد منزل کن کو ملی، قربانی کنہوں نے دی، منزل کنہیں ملی؟ دکھتی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ پاکستان کی تاریخ کو 1857 سے شروع کرنے کی بجائے 1940 سے شروع کرتے ہیں۔ قرارداد پڑی، انگریز کی ٹانگیں کانپ گئیں، 46 میں ترمیم ہوئی، 47 میں پاکستان بن گیا۔ ارے پاکستان تھا یا آپ نے کسی پاپڑ کی دکان سے 5 روپے کا پاپڑ لینا تھا؟ ارے 5 روپے کا پاپڑ بھی اس طرح نہیں ملتا، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے لیے۔ آپ پاکستان کو ایسے لے رہے ہیں جیسے بیکری کی دکان پر گئے، پیسے دے کے پاکستان خرید لیا۔ تف تمہاری سوچ کے اوپر 100 سال کی قربانی کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تف تمہارے اوپر پاکستان بنتے ہوئے جو لاکھوں کی قربانیاں لگیں تم اسے نظر انداز کرتے ہو، جس مقصد کے لیے لگی اسے تم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا اس اے سی کے نیچے ہم بیٹھیں، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا اس ٹھنڈے ماحول میں ہم آپ کو بیان کریں، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو، چاہے رسول اللہ کی طرح ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے۔ لیکن پاکستان میں اسلام آتا تو پھر پیٹ پہ پتھر باندھنے نہ پڑتے، پھر ہم IMF اور مالیاتی اداروں کے غلام نہ ہوتے، پھر ہر طرف دولت کی، سکون کی، راحت کی، امن کی، چین کی ریل پیل ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکام کو اپنی دھرتی پر نافذ کرتے، اسے قائم کرتے، اپنی جانوں پر نافذ کرتے، قائم کرتے، اللہ کے جو احکامات اترے ہیں انہیں من وعن نافذ کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ ان پر رزق کی برسات یوں برساتا، اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تحت ارجلہم، نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آسمانی احکام کو نافذ کرنے کا بدلہ بتا رہے ہیں، اور ہماری تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جب مدینے کی ریاست میں اسلام نافذ ہوتا ہے تو پھر ایسی بہار آتی ہے معاشت کی، معاشرت کی، کہ صحابہ رونے لگتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو صحابہ ہیں مصائب میں، دکھ درد میں فاقہ کشی کرتے ہوئے چلے گئے، وہ ہم سے خوش قسمت تھے۔ یہاں تو ہماری معیشت اتنی بہتر ہو رہی ہے، کہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی بدلہ دے کے بدلہ چکا تو نہیں رہا، بدلہ دے کے سب کچھ چکا تو نہیں رہا۔ فکر مند ہو کے، پریشان ہو کے رویا کرتے تھے۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، ارے تم اس بیت اللہ کے گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں کیا کہتے ہیں خوف سے نجات دیتا ہے۔ اور کسی بھی ملک کی یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، معاشی ریل پیل ہو، امن اور سکون۔ اور فلیعبدوا رب ھذا البیت پہلا آ گیا، اللہ کا نظام نافذ، اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں۔ معاشرے میں ریاسی سطح پر، سیاسی سطح پر، جائے نماز سے جائے اقتدار تک اللہ کا نظام، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ الذی اطعمہم من خوف، معیشت بھی بہتر ہوگی، الذی اطعمہم من جوع، معیشت بھی بہتر ہوگی، وآمنہم من خوف، امن بھی ملے گا۔ آج چونکہ ریاست میں، معاشرے میں اسلام نہیں، امن بھی نہیں، بھائی سے ڈرتا ہے، باپ بیٹے سے ڈرتا ہے، بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں، اعتماد کی فضا نہیں، سودی نظام ہے، شراب شباب کباب ہے، بے امنی ہے، بھوک ہے، دو نوکری کر کے بھی بندہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتا۔ لا الہ الا اللہ، خدا کی مار ہے، خدا کی سزا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، منزل کنہیں ملی؟ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جن کے باپ دادا میر جعفر میر صادق تھے، منزل سکندر مرزاؤں کو ملی، منزل رانیوں کو ملی، رانیوں کو، آج بھی رانیوں کی اولاد در اولاد کو منزل ملی ہوئی۔ لا الہ الا اللہ، رکھیلوں کو منزل ملی، ملک کی طوائفوں کو منزل ملی، خنزیروں اور زندیقوں کو منزل ملی،
صحابہ کے دشمنان کو منزل ملی، ختم نبوت کے دشمنان کو منزل ملی. ہمیں منزل نہیں ملی. ہماری منزل اسلام ہے، اور اسی پاکستان میں ہمارا سفر تاحال جاری ہے. ہم سفر کر رہے ہیں. پاکستان کا بننا اللہ کی بہت بڑی خوش قسمتی اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں اسلام کا نہ آنا بہت بڑی بدقسمتی. بس بیک وقت ہم بدقسمتی خوش قسمتی دونوں کا شکار ہوئے. شکار ہی کہوں گا نا، اور کیا کہوں. مثبت منفی ہی ہوتا ہے نا. ہمیں خوش قسمتی بھی ملی، ہم بدقسمتی کا بھی شکار ہوئے. پاکستان بننا خوش قسمتی، اس میں من وان فرنگی نظام کا آ جانا بدقسمتی. پھر کہتے ہیں جی ہم کس فرقے کا اسلام نافذ کریں، کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں. اللہ کے دین کی غداروں، اب پوچھتے ہو ہم سے، جب تم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ تمہاری ذمہ داری نا، بتاؤ کون سا اسلام نافذ کرنا. جب تم سے سوال کیا گیا پاکستان میں کیا نافذ ہوگا، 1400 سالہ بنایا قانون، یہ تمہاری ذمہ داری ہے نا نافذ کرنا. اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا، کون سے اسلام کو نافذ کرنا. اسلام کا برانڈ ایک ہی ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو رسول اللہ کی احادیث میں ہے، اسلام وہ ہے جو صحابہ کی زندگیوں میں ہے. خدا کی قسم اس کے علاوہ اسلام کا نام و نشان کہیں نہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے وہ اسلام کے نام سے ہے یا اسلام کے علاوہ ہے، وہ کفر ہے، زندیق ہے، زندیقیت ہے، ارتداد ہے، اسلام نہیں ہے. اور یہ تمہیں بھی پتا ہے، یہ تمہیں بھی پتا ہے. تم صرف ہمیں لاجواب کرنے کے لیے کہتے ہو کون سا اسلام نافذ کرے. چلو پھر ہم تمہیں مزید آگے چل کے بتا دیتے ہیں. علی سبیل التسلیم پاکستان کے تمام فرقوں نے دستخط کر کے دیے کہ یہ ہیں اسلامی شکیں، ان کو نافذ کرو. اسلامی نظریاتی کونسل میں 10 سال سے یہ بات پڑی ہوئی ہے، جس پر کیا کہتے ہیں تمام مسلمان کہلانے والوں کے دستخط ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب کے دستخط ہیں کہ یہ اسلام ہے، نافذ کرو. بھائی اسی کو کر دو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بیماری، نفاق، منافقت تمہاری رگ کے اندر ہے. تمہارے آباء و اجداد نے فرنگیوں کے جوتے پالش کیے تھے، ان کے کتے نہلائے تھے، ان کی میموں کی نکریں صاف کی تھیں، اور مجاہدین کا قتل عام تم لوگوں نے کروایا تھا. پیسے لے کے، جاگیریں لے کے مسلمانوں کا قتل عام تم نے کروایا تھا، مجاہدین کا قتل عام تم نے کروایا تھا. تم وہی لوگ ہو، تم کبھی بھی اس دھرتی پر اسلام نہیں آنے دو گے. لیکن انشاءاللہ اللہ لا کے رہے گا، اور مسلمان لا کے رہیں گے باذن اللہ، بتوفیق اللہ. لا الہ الا اللہ. بہرحال منزل تو انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ہمیں منزل نہیں ملی، ہمارا سفر جاری ہے الحمدللہ. ہم اپنے سفر جاری رہنے پر خوش ہیں، صابر ہیں، شاکر ہیں، اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اور کسی کے منتظر نہیں. ہم منتظر ہیں اللہ کی مدد کے، بس. لا الہ الا اللہ. کیا کریں بندہ، کس کس زخم کو بندہ دیکھے، کہاں کہاں مرہم رکھے. کہاں ہے وہ پاکستان جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کا خواب ان ماؤں بہنوں کو دکھلایا گیا تھا جن کی عصمتیں عفتیں لٹ گئیں؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کا خواب ہمارے ان آباء و اجداد کو دکھایا گیا تھا، جن کا خون، جن کا گوشت، جن کے لوتھڑے پاکستان کی بنیادوں میں اینٹ گارے کی طرف استعمال ہوئے؟ کہاں ہے وہ پاکستان؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کی خاطر ہم اپنی ماؤں بہنوں کو وہاں چھوڑ کے آئے، آدھے سے زیادہ خاندان کو وہاں چھوڑ کے آئے؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے ہجرت کی تھی؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ یہاں کافرانہ قوانین نہیں ہوں گے، یہاں سود کی لعنت نہیں ہوگی، یہاں شراب شباب کباب کی محفلیں نہیں ہوں گی؟ کہاں ہے وہ پاکستان؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، ہماری ماؤں بہنوں نے جو دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں، کنووں میں چھلانگیں لگائیں، عصمتیں عفتیں لٹوائیں،
یتیم ہوئے، بیوائیں ہوئے ہیں، کیا انہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہوتا کبھی وہ قربانی دیتے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جواب دیجیے، کیا وہ قربانی دیتے؟ اللہ ذوالجلال کی قسم کبھی بھی نہ دیتے۔ کہاں ہے وہ پاکستان جس کے متعلق کہا گیا تھا اللہ کی دھرتی ہوگی، اللہ کا نظام آئے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم نا امید نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا فرمان ہے میرے بندوں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ ہم ہیں اس پاکستان میں، ہم نے انشاءاللہ اس کو بنانا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو سنوارنا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کی ایک ایک ٹیڑھی اینٹ کو سیدھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کی ایک ایک اینٹ میں، ایک ایک پتھر میں، بنیاد میں ہمارے آباء و اجداد کا خون لگا ہوا ہے، لوتھڑے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی، اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر۔ ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ہم ڈالر پاؤنڈ پہ اپنے برین کو ڈرین نہیں کر سکتے، ہم ڈالر پاؤنڈ پہ اپنے دماغ کو برائے فروخت نہیں رکھ سکتے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو پڑھ کے باہر جا کے ڈالر یورو کمائیں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے بڑوں کی قربانی لگی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہم اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمارا یقین ہے، اس مرکز یقین میں ہے نا، مرکز یقین شاد باد۔ لا الہ الا اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے بھی بڑی رکاوٹیں ہیں، اللہ کے توحید کے دشمن بھی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے دشمن بھی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے دشمن تو سب سے بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ہم راستے کے ان پتھروں کو، چٹانوں کو زیر و زبر کرتے ہوئے الحمدللہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم سفر پر ہیں، ہمارا سفر کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہم کانٹوں کو چنتے جا رہے ہیں، سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہم ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے اور اس ملک پہ اسلام لا کے رہیں گے۔ یہاں کی عدالتیں بھی اسلام لائیں گی، یہاں کے محافظین، پاسبان، نظریاتی محافظ ہوں یا جغرافیائی محافظ ہوں، ہوائی ہوں، بری ہوں، بحری ہوں، سب مل کر اس ملک میں اسلام لا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لا کے رہیں گے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمسائے میں اللہ کی رحمت اپنی رحمت دکھا رہا ہے۔ آپ اسی افغانستان کو دیکھ لیں، یہاں ان افغانیوں سے برطانیہ نے ٹکر لی، پاش پاش ہو ان افغانیوں سے، افغان مسلمانوں سے روس نے ٹکر لی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان افغانیوں سے، افغان مسلمانوں سے، ان نہتے مسلمانوں سے امریکہ نے ٹکر لی، 60-70 ممالک نے، نیٹو افواج نے ٹکر لی، پاش پاش ہو گئے، ان سب کی ہیبت تحلیل ہوتی چلی گئی۔ آج طالبان آپ کے سامنے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی طالبان آئے تھے تو ان کو اسلام نافذ کرتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ دنیا ان کی عدل و انصاف پہ حیران تھی، یہاں تک کہ گوانتانامو کے اندر جو مجاہدین قید تھے ان سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا یہ جو تم نے نظام نافذ کیا اس کا راز کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی چاہے تم مسلمان نہ ہو جاؤ، امریکہ کے اندر پاکستان اسلام کا ذرا قانون انصاف ہی نافذ کر دو، تمہیں پتہ چلے گا راز کیا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آسمانی حکم خود ہی راز ہوا کرتا ہے، نافذ کرنے کے بعد اس کی رحمتیں، برکتیں سمیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ سمیٹ ہی نہیں جاتی۔ تو اللہ تو ہمارے ہمسائے کے اندر پیش قدمی دکھا رہا ہے۔ ہمارے ہمسایوں نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پہلے سپر پاور برطانیہ کو شکست دی، پھر سپر پاور روس کو شکست دی، پھر سپر پاور امریکہ کو شکست دی، پھر اقوام متحدہ دنیا کے 60-70 ممالک کی فوج کو شکست دی ان کے اسلحوں سمیت۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیے تو یہ مشکلات اللہ کا شکر ہے نہیں، ہم ہیں، ہم نظریاتی محافظ ہیں الحمدللہ، ہوائی محافظ بھی ہمارے، بری محافظ بھی ہمارے، زمینی محافظ بھی ہمارے، بحری محافظ بھی ہمارے، عدالتوں کے ججز بھی ہمارے، نوکر شاہی بھی ہمارے۔ بس ہمارے اندر کمزوری ہیں، ہم سب کے اندر کمزوری ہیں، انشاءاللہ مل جل کے ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کریں گے تو
تو انشاءاللہ نتیجہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی شکل میں برآمد ہو کے رہے گا۔ ہم اللہ سے مایوس نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بار پھر آپ سب کو خواتین و حضرات پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔